حدیث پڑھوں؟ اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ایک ایک لفظ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد. نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. کون کون سی؟ نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 حسد. سید صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ولیوں سے محبت تھی, آ گئے, آل رسول ہیں, اللہ ان کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے. میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے. دعا کرو انشاءاللہ بارگاہ میں آئے ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی, باقی آپ کی مرضی کو تک سنیں. توجہ ہے میں بات, دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا ہی الحالق, یہ اس طرح ہے. حسد کیا؟ حسد حسد اس طرح, حسد کینہ بغض بغاوت, یہ اس طرح ہے. اس طرح, اس طرح کیا ہوتا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں. اس طرح پہلے جس سے سر مونڈا جاتا تھا, بال بنائے جاتے, اب تو بلیڈ اور کیا کیا چل رہا ہے نئی طریقے کا. وہ چمڑے پہ اس پہ ایسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے پھر بال بناتے تھے. نبی فرماتے ہیں یہ الحالق, یہ اس طرح ہے. اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بنتے. آقا فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولكن اقول تارک الدین. نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا, ہلاک کرنے والا, برباد کرنے والا اس طرح. اب تم رہے مولانا کے پاس بھی اس طرح خوب چل رہا ہے, مولوی لوگوں کے پاس بھی اس طرح صلاحیت بہت اچھی ہے, تقریر بھی اچھی کرتا ہے, ساری باتیں ہیں, مگر حسد یہ اس طرح لیے گھوم رہا ہے. یہ سب کے لیے یہ اس طرح لیے پھر رہا. میری بات ہو تو پلٹا دو, نبی کی بات ہے. میری اور آپ کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہوتی. اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے کے گھوم رہا ہے, تم نہیں وہ مولوی ہے, یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا. نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا أَقُولُ تَارِكُ الشَّعْرَ ہاں أَقُولُ تَارِكُ الدِّينِ. نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے, بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایا ہے. اب دیکھو کس چیز سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. پڑھتے ہم حدیث ہے, مدرسوں میں سنتے بھی حدیث ہے, مگر دل میں نہیں اتارتے, دل میں نہیں اتارتے. آپ جانتے ہو توجہ ہے جی, آج کے بعد حسد ہوگا جی نہیں. اس طرف سے لے کر کے ادھر تک بہن بھائی سب, تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا دیکھا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ ارے بولو نا ہاں ہے نا. نہیں دیکھا. اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی موٹا بھائی بیٹا اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو, تو اس سے دوستی کرو جی نہیں؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے جی نہیں؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے نہیں؟ گلے میں ہاتھ ڈالو گے رشتہ داری کرو گے, ساتھ میں رہو گے نہیں؟ اور اگر تم ہو, تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو جی. بولو رہا ہے نا, توبہ کرو گے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ ابھی نکال دوں گا. کتنے لوگ ہیں بولو 50%. باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے نا جنت کی, مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو, کرتوت تو دیکھ لو, ہے کہاں ہم.
میری بات کو تو پلٹا دو. اللہ کا کلام قرآن پاک ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ تمہاری اس بستی میں یا جہاں سے بھی تم آنے والے ہو کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی چغلی کرتے ہو، کتنی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں. 50% ہے. اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے. اللہ کرو گے غیبت؟ بڑا آسان سمجھتے ہو نا. کرو گے چغلی اور پھر میں وہ بات کہوں گا یہ بیماری آپ میں نہیں ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے. بڑی تیزی سے کسی ایک مولانا کو مدعا بنایا، گھنٹوں اس کی برائی، گھنٹوں اس کی غیبت، گھنٹوں اس کی چغلی. حجرے میں بیٹھے غیبت، مدرسے میں بیٹھے غیبت، اسٹیج پہ بیٹھے غیبت. یاد رکھو قرآن سب کے لیے. یہ میری بات پہ عمل کرنا. 50% لوگ اور عورتیں کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلی کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. آج کے بعد تو غیبت کرے بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. دیکھو کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاتھ اٹھا لو سب. اور سنو تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر تم ایسے ہی اٹھا رہے ہو رسمن تو مت اٹھانا. اور اللہ سے ڈر کے اٹھا رہے ہو، اللہ والے کے در پہ محبت میں اٹھا رہا ہو تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو. بولو انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. یہ وہ ہے جو سماج میں لوگ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے. حسد، کینہ، ان کی ترقی ہونے والی. اور ایک بات بتاؤں یہ حسد جیسی بیماری بادشاہوں کے محل سے لے کر کے فقیروں کی جھوپڑی تک پہنچ گئی ہے. فقیروں کی جھوپڑی تک. یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو ہلاک کرتا ہے. یہ وہ ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. آج کے بعد غیبت نہیں، آج کے بعد چغلی نہیں، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں. مسئلہ بتا دوں تھوڑا باریک تاکہ سمجھ میں آ جائے. جی اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی، سنو، اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی اور ان کو پتا چل گیا برائی کا، ان کو پتا چل گیا تو جب تک یہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے. اور اگر ان کو پتا نہیں چلا ہے تو اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے. یہ باریک بات تھی جو میں نے بیچ کا فرق تھا بتا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ بھی یاد ہے. حقوق العباد میں سے ہے. اشارے پہ برائی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے چلا جاتا. یہ 2-3 باتیں ہوئی. ایک بات اور بتا، اجازت ہے سننا چاہ رہے؟ لوگ دیکھتے نہیں لقمہ حلال کا یا حرام کا. اللہ وہ نوجوان کتنا برا ہوگا، وہ انسان کتنا برا ہوگا. تم سوچ رہے ہو یار مزہ نہیں آ رہا، آخرت چٹپٹی نہیں ہو رہی، مگر پیارا اس سے یہ باتیں لے کر کے جائے گا. اس سے پاک ہے یہ وہ نوجوان جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے. اس سے برا کوئی ہو سکتا نہیں. کتنا برا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط حرکت کے لیے نظر ڈالے، جو ماں کے ساتھ زنا کرنا جیسا ہو. میں نے صاف بتا دیا، اب سمجھ لینا. ماں کے ساتھ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا،
جس ماں نے پالا پوشا، اب بتاؤ اگر وہ بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا نیچ ہوگا؟ اس سے برا ہو سکتا ہے؟ بولو، اس سے برا ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ مگر حدیث تو سنو پیارے، حدیث سنو، ہے لوگ ایسے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس سے پاک میں حدیث پہنچا رہا ہوں۔ تم نے نام سنا ہوگا سود کا، نام سنا ہوگا بیاس کا، سنا بولو سود اور بیاس۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگ روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں، فصل میں دے دیے 10,000 12 لیے، دے دیے 50 60 لیے، اور بڑے خوش ہیں، بولے مجھے تو نہیں میرا روپیہ کما رہا۔ ہوش میں آؤ، عرص پاک سے یہ بات لے کر کے آؤ۔ سود اور بیاس لینے والوں دینے والوں، سود اور بیاس کھانے والوں کھلانے والوں، کاروبار کرنے والوں، کتنے ایسے ہیں جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، تاش کے پتوں کے ساتھ جوا، موبائل پہ جوا اور ٹی وی پہ جوا، میچ پہ جوا، اور جانے کس کس چیز پہ جوا جوا کھیل رہے ہیں کتنے لوگ، حرام کا لقمہ کھانے والوں، سود اور بیاس۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، بہنیں بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے جب حصے کیے جائیں تو 70 حصے۔ کتنے حصے بولو؟ 70 حصے، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے۔ 70 حصے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس سود اور بیاس کا جو گناہ ہے وہ 70 درجے ہیں، اور ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ اللہ اکبر۔ کرے گا پھر سود پر کاروبار؟ پوری رات بیٹھا رہوں گا۔ ہے ہمت؟ کرے گا کوئی سود پہ روپیے دے گا لے گا؟ آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے چلے جاؤ گے نا تو آدھی سے زیادہ بیماریاں نکل جائیں گی۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے ہیں، تو معلوم ہے کبھی ہاسپٹل میں پڑا، کبھی جیل میں پڑا، کبھی لٹ گیا، کبھی چوری ہو گئی، جوتا نہیں ہے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یہاں کاروبار چلتا نا زمین کا، زمین کچھ لوگ جو اسے کرائے پہ رکھتے ہیں، رہن پہ رکھتے ہیں، اگر 2 لاکھ روپے دے کے 2 ایکڑ جگہ لے لی اور 2 ایکڑ جگہ 2 سال یا 3 سال نہیں، کہا جب تم یہ سارے کے سارے میرے پیسے لوٹا دو گے میں تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا، اور